Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I am your brother محمد محسن. دوستو آج ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے چلے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ دین اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ دین اسلام میں کسی تیسری عید کا تصور نہیں ہے. آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ مزید دینی اسلامی معلومات آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں. دوستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج فرمایا تو جب مدینہ منورہ واپسی کرنے لگے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے غدیر خم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اب کچھ حضرات یعنی اہل سنت والجماعت اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا مطلب ہے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اس کے برعکس کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں کے مطلب میں، معنی میں، مفہوم میں بہت فرق ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس سے مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو یہ بتلانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کا مرتبہ اس کے ذریعے امت تک بتلانا ہے. اور جس کے دل میں حضرت علی اور اہل بیت کی عظمت نہیں وہ ایمان کے منافی ہے. اس کے برعکس کچھ حضرات جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کے بارے میں خلافت بلا فصل کو ثابت کرنا ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات آپ کو کرتا چلوں کہ یہ اس کی ابتدا 351 ہجری 18 ذی الحجہ 351 ہجری میں ہوئی. 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے. کون عثمان؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کون عثمان کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے یہ شخص. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے. کسی نبی کے امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں. یہ اعزاز صرف اور صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت عثمان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. پھر جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں سیدنا عثمان کے نکاح میں دیتا. اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ان کی شہادت کا دن ہے. اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں عید منانا ٹھیک ہے، کسی اور نام سے عید کا نام دے دیا گیا، لیکن عید تو منائی جا رہی ہے نا. یہ عید منانا یہ ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے. ایمان والے اس سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.